السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 86 سے 90 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی گئی کوئی صورت یا کی جاتی ہے کوئی صورت، ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو اجازت مانگتے ہیں تجھ سے حیثیت والے ان میں سے، وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا، چھوڑ دیجئے ہمیں، نکم مع القاعدین، ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، رضوا، انہوں نے پسند کیا، بأن یکونوا مع الخوالف، کہ ہوں وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وطبع، اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، تو وہ نہ سمجھ سکے، لیکن رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، معہ، اس کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے جنتوں کو، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی۔ وجاء المعذرون، اور آ گئے معذرتیں کرنے والے، من الاعراب، اعراب میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ اجازت دی جائے ان کو، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین کفروا منہم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، جب کسی صورت میں جب یہ نازل ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو، تو بڑے حیثیت والے طاقت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اجازتیں مانگنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، بیٹھنے والوں کے ساتھ رہنے دیجیے، کیونکہ جتنی جس کے پاس دنیا ہوتی نا، دنیا چھوڑنی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں جان اور مال لگانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے ساتھ دل بڑا لگایا ہوتا ہے نا، اسی لیے غربا لوگ پہلے انبیاء کے فالوور بنتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کچھ بھی چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، ہلکی پھلکی دنیا ان کے پاس ہوتی ہے، کھانے کو کبھی مل جائے کبھی نہ ملے، بہت سارے غلام تھے، تو ایسے بے حیثیت سے لوگ جن کے لیے فیصلہ کرنا بہت ایزی تھا کہ یہ بھلائی ہے اور ہم اس کی طرف چلے جائیں، اور جتنے بھی عمرا لوگ یا پھر دنیا میں گم لوگ، وہ ڈاؤٹ میں رہتے، ان کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کی بہت ساری باتیں جس میں وہ گم ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ گناہ کے زمرہ میں آتی ہیں، اور بہت ساری عادتیں وہ بھی بدلنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں برائیوں کی لسٹ میں آ جاتی ہیں، اور بہت ساری اچھائیاں کرنے کے لیے زندگی میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، اور یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہوتا، ہاں اللہ جسے توفیق دے دے، وہ پھر اس کی نظر میں نہ پیسے کی کوئی اہمیت رہتی ہے، نہ دنیا کی اہمیت رہتی ہے، نہ دنیا کے حیثیت کے نام کی کوئی اہمیت رہتی ہے، وہ پھر بیچتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں،
اپنے جان کو، اپنے مال کو۔ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جب ان کی شادی ہوئی، مکے کی مالدار خاتون تھی، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ان کو جاتے تھے، لیکن انہوں نے آخرت کے لیے ایک ایسے انسان کو چنا جو اخلاق کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک بہترین انسان تھا۔ اپنے غلام سے ان کی خوبیاں سنی، انہیں نہیں پتہ کہ یہ نبی بن جائیں گے، اور خوبیاں سنی ہیں تو بس خوبیوں کے لیے پسند کیا۔ پھر اپنی ساری دولت، اپنا سارا بزنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، اور زندگی میں بہت مشکلیں اٹھائیں۔ ہم تو کہیں سکھ کے بعد کوئی دکھ دیکھے تو ہم سکھ یاد کر کر کے دکھی ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور شوہر بھی وہ ہیں، کوئی بہت بزنس مین نہیں ہے، انہی کا تھوڑا بہت سودا جو انہوں نے تھوڑا بزنس کے لیے لے کے گئے تھے، بعد میں تو آپ دیکھیں کہ غار حرا میں جا کے آپ بیٹھے رہتے تھے غور و فکر کے لیے، اور یہ ان کو کھانا دینے جاتی تھی اس پہاڑ پہ چڑھ کر۔ کوئی گلہ نہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے، اور میں تو اتنی خوشحالی سی آئی تھی، میں تو یہاں مشکل میں پھنس گئی ہوں، نہیں۔ حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں جب مکہ والوں نے آپ کو قید کیا تو آپ کے ساتھ تھی، درختوں کے پتے اگر آپ نے کھائے تو ساتھ کھائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، آپ ڈر گئے، تو آپ کو اتنا بڑا حوصلہ دیا، اپنے کزن کے پاس لے کے گئیں جو تورات کا عالم تھا۔ تو ایک اچھی بیوی کی کوالٹی ساری، باوجود اس کے کہ اپنا سب کچھ ان پہ لٹایا، کیونکہ انہوں نے سودا کر لیا تھا، انہیں اللہ پر یقین ہو گیا تھا، اور کبھی غم کبھی فکر آیا ہی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عظیم راہ کو اپناتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو بس ہوا کے ساتھ، دائیں کی ہوا دائیں طرف، بائیں کی ہوا بائیں طرف۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو تناور درخت بن جاتے ہیں، آندیاں ہوں یا طوفان، کھڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی، یہ صاحب حیثیت آ جاتے ہیں اجازتیں مانگنے، ہمیں بھی پیچھے رہنے دیں، بہانے گڑ گڑ کے لے کے آتے ہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، انہوں نے چاہا، اس چیز کو پسند کیا کہ میرے نبی کے پیچھے رہیں، وطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دی اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ تو مہر لگنے کے اسباب پھر اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بیان کیے۔ ایک سبب کیا؟ اللہ کے نبی سے پیچھے رہنا، نیکی کے کام سے پیچھے رہنا، بہانہ گھڑنا، دین کے ساتھ مارے بندے چلنا، جہاں تھوڑی مشکل آئے کھڑے ہو جانا۔ کلما ضاع لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، روشنی ہوئی چل پڑے، خیر ملی چل پڑے، جو ہی ذرا اندھیرا آیا، مشکل آئی، کھڑے ہو گئے۔ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان میں فکر نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سمجھ ہوتے تو دیکھتے کہ یہ مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر ہم دین کا کوئی بھی کام نہ کریں اور اللہ کو نہ یاد کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، اپنی مزے کی زندگی گزاریں، تو کیا کسی کو ہمیشہ انجوائے کے لیے اللہ ٹائم دیتے ہیں؟ کوئی ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ کوئی ہمیشہ تندرست رہتا ہے؟ کوئی ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، کوئی اس توفیق سے اگر فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اللہ مہر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے سیل کر دو ان کو، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اور کہاں نبی سے پیچھے رہنا، جب وہ سامنے موجود ہو، ایک تو حکم ہوتا ہے اس کو بھی ماننا بہت ضروری، اور کہاں نبی سامنے موجود ہے، وہ تو جائے گرمی میں اور یہ رہیں اپنے آرام میں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اللہ فرماتے لیکن رسول اور ایمان والے جو اس کے ساتھ ہیں، انہوں نے جہاد بھی کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے تو بھلائیاں ہیں۔
انہی کے لیے تو خیر ہے آگے، اولئک هم المفلحون، یہی تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی دنیا میں چاہے ہمیں وہ ناکامی نظر آئے، لیکن جس چیز کو اللہ نے کامیابی کہہ دیا، کامیابی وہی ہے، فلاح وہ ہے، اس نے اچھا بیج بویا، کیونکہ مفلحون میں فلاح کا لفظ ہے، اور فلاح کسان کو کہتے ہیں عربی میں، جو اپنی بیج کو ضائع کرتا ہے زمین میں ڈال کے، لیکن پیسے کو بھی ضائع کرتا ہے، اس بیج پہ محنت کرتا رہتا ہے تو کتنا پھل پاتا ہے پھر اس سے۔ اسی طرح جو انسان کلمے کے ساتھ اپنے اندر بیج بوتا ہے، پھر اس کو وقت کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ اللہ کے حکموں کے مطابق عمل صالح کر کے بہترین زندگی گزارتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہی تو ہیں پھر کامیاب۔ وہ فلاح تو مفلح بنتا ہی ہے، وہ تو اپنی بوئی ہوئی فصل کو کاٹے گا ہی، کیونکہ آپ نے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے آخرت میں کاٹ لو گے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور معذرتیں کرنے والے دیہاتی آ گئے، لیؤذن لہم، تاکہ انہیں اجازت دی جائے، وقعد الذین، اور بیٹھ گئے وہ لوگ، کذب اللہ ورسولہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے۔ کیا جھوٹ بولا؟ کوئی موقع آئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی مشکل پڑے ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، ہم بڑے مخلص ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ان لوگوں کی کلی کھلی، پتہ چلا کہ حقیقت میں یہ کیا ہیں، تو مسلمان حیران کہ یہ تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ وہ اپنے ایمان میں بڑے پکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے تو اچھے اعمال بھی ضائع ہو گئے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنے اندر خلوص نہ ڈالا، انہوں نے نبی کو تو مشکل میں جانے دیا اور خود کو آسانی میں رکھا، اور بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے جھوٹ بولے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا تو ہم صدقے کریں گے، جب دے دیا بخل کیا، تو جگہ جگہ جھوٹ ہی بولا۔ منافقت میں جھوٹ تو آتا ہی ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ان کافروں کو، اب کافر کیوں کہا گیا؟ بظاہر تو نام لیتے ہیں، مسلمان بنے ہوئے، لیکن اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ کافر صرف وہ نہیں جو صرف اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، وہ بھی کافر ہے جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا۔ وہ نام کا مسلمان اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ ان سے کہا جائے، جب وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے، اللہ کہتے نہیں ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ تو ایسے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، دکھ دینے والا عذاب۔ عذاب تو عذاب ہی ہے، اور پھر اس کے بعد دکھ بھی، المناک اردو کا لفظ ہے۔ وہ عذاب جس کا دکھ کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو وقتی طور پہ اپنی جانوں کو سکون دینے والے، وقتی طور پہ مشکلوں سے بچنے والے کتنی بڑی مشکلیں لے لیتے ہیں یہ انسان۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، انہیں سمجھ نہیں کہ دنیا کی ان آسانیوں سے ہم نے لیا کیا، کتنی دیر رہے گی یہ ساریاں، کتنی دیر یہ سکھ ہمارے پاس رہیں گے، کتنی دیر جی لیں گے ہم، اور کیا حیثیت ہے اس دنیا کی زندگی کی آخرت میں، کہ وہاں جا کے کہیں گے ایک شام ایک دوپہر گزار کے آئے یا اللہ، ہم نے کوئی 60 سال 50 سال نہیں گزارے، اتنی چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم بیٹھے روتے رہیں اور آسانیاں لیں اور مشکلوں سے گھبرائیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دشمنوں سے مڈ بھیڑ کی کبھی تمنا نہ کرو، لیکن کبھی ایسا موقع آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ جنت تو ہے ہی مشکلوں سے ڈکی ہوئی، تمہیں کس نے کہہ دیا تھا کہ تم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آؤ گے، تمہیں بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی؟
نبی تو اپنی زندگیوں میں مارے کھائیں، تانے سنیں، باتیں سنیں، تکلیفیں رات دن کی، بھوک کاٹیں، اپنے آرام کو کھو دیں اور محنتیں کریں جن کو اللہ نے بخش دیا ہوتا ہے، اور ہم مزے سے اپنی زندگی گزاریں اور پھر بھی ہمارے لیے جنت ریڈی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، ہمیں وہ سمجھ دے جو ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی محبت دل میں ڈال دے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق بھی دے دے، اور یہ جو باطل ہے، یہ دنیا میں جو آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ہمیں دھوکہ نظر آ جائے اور اس سے بچنے کی توفیق دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔